رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین. والدین کا ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائے، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا ان کا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا، اس کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا. قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا. اور پھر یہ کہنا، اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائیو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. تو خاندان کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے 3 ڈائمنشنز ہیں. جیسے ایک کمرہ ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اونچائی ہے. پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لو. اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں، والدین بن کے اولاد آ گئی. سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، ادب، عزت. اور بہن بھائی ہے اخوت، جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بی فریٹرنٹی. خاندان کا ادارہ مستحکم. یہاں ایک نکتہ اور بیان کر دوں، لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہیں شوہر کے زیادہ. الرجال قوامون علی النساء، سیدھی سیدھی بات ہے، اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے یہ. اس سے زیادہ معصومات کوئی نہیں. کسی ادارے کے 2 سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے. لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ اس سے 1/3 ہے. قرآن مجید میں آیا ہے نا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک. اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیل. کمزوری تو ہو رہی ہے، اس کا خون چوس رہا ہے اندر، جھوک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا. اور سب ماؤں کو تو اتنی نرشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگننسی میں اس کے لیے ضروری نرشمنٹ فراہم کر دیں. وانن علی وانن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں. وہ جھوک جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چمٹ گئی. لہذا اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے. ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد. 3 درجے. اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے.
یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا. یہ ہے ایکویشن، بیلنس. اسلام قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا. انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو. انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے. یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو. یہ قسط ہے. تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر ماں کا 3 درجے فائق رکھا. اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحکم ہوتا ہے. تو آج کیا سازش چل رہی ہے؟ ویسٹ تلا ہوا ہے ایسٹ کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کر دے. پہلے کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، ویمن لب، ویمن فریڈم کی کانفرنس قاہرہ میں. پھر ہوئی بیجنگ میں، بیجنگ، کائرو، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس. بیجنگ کانفرنس کے 5 سال بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی. اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے. یہ بھی محنت ہے نا. ایک مزدور اپنی جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے، ویج لے رہا ہے. ایک عورت اپنے جن سے اس کو استعمال کر رہی ہے، لے رہی ہے. اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر. سیکس ورکرز بالکل برابر ہو گئے، باعزت ہوں گی ان کی. کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کرے. ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیٹیوڈ قرار دیا جائے. یہ اب نارمل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں، سویڈن میں تو بہت پہلے سے تھا، برطانیہ میں تھا. ہومو سیکسول میرجز، 2 مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے، اور رجسٹر ہو رہی ہے شادی، رجسٹر. اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے، کئی اسٹیٹس میں. کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے. جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے. نمبر 3، طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے. جب عورت چاہے طلاق دے دے. یہ نقشہ ہے جس کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ نیو انجینئرنگ ہے معاشرے کو. جیسے کہ کہا رومی نے، گفت رومی ہر بنائے کوہنہ کا بادہ کنن، تم نہ دانی اولا تعمیر را ویراں کنن. رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. یہ نئی سوسائٹی کی انجینئرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوسائٹی ختم نہ ہو؟ عظیم فتنہ ہے یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز جنرل اسمبلی. یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی ہے. اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے. مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں، لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہیں. کچھ شرم و حیا کی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے. اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے. تمام انسانوں کو حیوان بنا دو، اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے. انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو، گوئمس اینڈ جینٹائلز. یہ جو ان کی کتاب تالمود ہے، یہ تورات کی باتیں نہیں جو بتا رہا ہوں. ان کی تالمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ لی، اس میں لکھا ہے اس سے سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں، باقی سب. یہ اپنا انسان کا حق ہے. گھوڑے کو ٹانگے میں جوتیں گے بگی میں، ہمارا حق ہے. بیل کو آپ جوت دیں گے ہل میں، حق ہے. اسی طرح انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق.
البتہ جیسے گھوڑے کو بھی کچھ دانہ ڈالیں گے شام کو تو اگلے روز استعمال کریں گے نا اسے، تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی دینا چاہیے۔ تمام دنیا مزدور بن جائے، انسانی اخلاقیات ختم ہو جائے اور یہ حیوانوں کی طرح کام کرے، البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے، باقی ملائی ہم کھسیٹ لیں گے اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت۔ وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے۔ اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں، وہ کلونیلزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور ڈچ کہیں پہنچ گئے تھے، انڈونیشیا، سماٹرا، جاوا، اور کہیں فرانسیسی آ گئے تھے شام پر اس کا، اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا۔ یہ تھا ڈائریکٹ کلونیلزم۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا، وقتاً فوقتاً بغاوتیں اٹھتی تھی، لوگ مارتے تھے ان کو، یہ ان کو مارتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بستر تو لپیٹ دو، ایک نیا کلونیلزم شروع کر دو۔ ورلڈ بینک 1950 میں قائم ہو گئے۔ ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ براہ راست حکومت کریں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی، وہ ہمیں ماریں گے، ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اوپر۔ کیوں ضرورت ہے؟ پوری دنیا کو ایک گلوبل اکانومی کے شکنجے میں لے آؤ، ورلڈ بینک اینڈ IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کے شکنجے میں کس لو، بس سب کام کرے، وہ بھی کھائے، کچھ کھائے تبھی تو اگلے روز کام کر سکیں گے، لیکن یہ کہ ہم کھینچ لیں گے۔ وہ جو سونے کی چڑیا تھی، اگر ہم ایسے ہی سونا کھینچ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جائیں اور ان کو ماریں اور وہ ہمیں مارے؟ یہ ہے یہود کا سوچ۔ ہاں، گریٹر اسرائیل وہ بنانا چاہتے، اور ایک چیز سبب ہے عراق پر حملے کا، ایک ہی سبب، اس دی بگننگ آف کمنگ انٹو ایگزسٹنس آف گریٹر اسرائیل۔ شیرون نے کہہ دیا تھا، یاد ہوگا شاید، ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ گریٹر اسرائیل میں عراق شامل ہے۔ پہلے کہتے تھے دریائے فرات تک، اب کہتے نہیں، دریائے دجلہ تک، ٹائگرس تک، یوفریٹ سے آگے بڑھ کر، تاکہ سارا جو بھی زرخیز دو آبا ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے۔ تو یہ تیسرے لیول کے اوپر جب انسان حیوان بن جائے، جب اس کو کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے، کیا ضرورت ہے حیوان کو فرق کرتے؟ جب ہم بھی حیوان ہی ہیں، ڈاروین کے نظریے نے حیوان بنا دیا تو حیوان کو فرق کرتا ہے ماں بیٹی اور بیوی میں؟ ہم نے خامخواہ یہ اپنے اوپر قدرے لگا رکھی ہے۔ وہ ہے جس طرح بھی چاہو اپنی سیکشولیٹ کو پورا کرو۔ زنا تو ان کے ہاں پہلے بھی جرم نہیں تھا، زنا بالجبر جرم تھا۔ اس تیسرا معاشرتی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے۔ اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا، سمجھے کیا خطرات آ رہے ہیں، اپنی قدروں کی طرف پلٹے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی حق کا۔ الزام میں نے کہا تھا الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربیٰ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی، دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے تھی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو بس حق ان کا، من عطا للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ۔ حق بحقدار رسید، ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین،
مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا۔ آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمتی، ہمت ختم ہونے۔ تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی، وہ بھی مستحق۔ وابن السبیل اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کئی راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے۔ اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی۔ ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس وقت سے۔ لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے۔ وسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب محبت۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے۔ ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے ساتھ۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا، اور آپ ٹھوکر مارتے تھے اس کی عزت نفس۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کر۔ تو سخت مسمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، یہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر، سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لمسم کرے۔ پھر وہ 5 روپے نہیں، ایسی تھے کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ بس سائلین و فی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ فلا اما سائل فلا تنہر، جھڑک کو نہیں۔ اچھا بھائی نہیں، معاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر دگا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ وفر رقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر۔ بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کریں ان کے ساتھ۔
عمل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تو کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابوبکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام کیے. حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے لو. باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نہیں. ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے. مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی